السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک آدمی اپنے نفس پر جب مجاہدہ کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچے مقام پر فائز کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا مقرب بننے کے لیے اپنے نفس کو توڑنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نفسانی خواہشات کو بالکل ترک کر کے اور نفس کے خواہش کے الٹے ہمیں چلنا پڑتا ہے، تب جا کر آدمی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال گنگوہ کے ایک بڑے بزرگ تھے، شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بڑے اللہ والے میں اور متقی اور قطب وقت میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو پوتا تھا وہ آپ کی صحبت میں نہیں رہا، حالانکہ ان سے دنیا فیض حاصل کر رہی تھی، بہت بڑے بڑے اللہ والے ان سے بیعت و سلوک کا راستہ طے کر کے اونچے مقام پر فائز ہوئے، لیکن چراغ تلے اندھیرا کہہ لیجئے کہ اس کے پوتے نے اپنے دادا سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، غفلت میں پڑے رہے۔ بہرحال جب ان کے دادا یعنی شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اب پوتے کو فکر ہوئی کہ میں نے دادا سے تو کچھ نہیں سیکھا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ میں اپنے دادا جس سے پوری دنیا فیض حاصل کر رہی تھی میں کچھ سیکھ لیتا، تصوف و سلوک کے کچھ منازل طے کر لیتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ مقام عنایت فرماتے۔ بہرحال اب اس کو فکر ہوئی تو آپ نے ان خلفاء کی تلاش شروع کی، ان بزرگوں کی تلاش شروع کی جنہوں نے ان کے دادا سے فیض حاصل کیا تھا اور ان کو ان کے دادا سے خلافت ملی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بلخ کے اندر ایک بزرگ ہیں جن کو میرے دادا سے اجازت بھی حاصل ہے، خلیفہ بھی ہیں اور وہ ولی ہیں اور بڑے بزرگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عنایت فرمایا ہے۔ اب ان کو فکر ہوئی کہاں گنگوہ کہاں بلخ، لیکن پھر بھی دل میں ایک کڑھن تھی، لگن تھی، اور اس منزل کو وہ طے کرنا چاہ رہا تھا، اس راستے کو طے کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ وہاں سے سفر کرتا ہوا بلخ پہنچا۔ جب وہاں معلوم ہوا شیخ کو کہ میرے شیخ کا پوتا صاحب آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے اچھا انتظام کیا، قالین بچھوائے، اعلیٰ کوالٹی کا کھانا اور بھی دیگر لوازمات جو ان کے شایان شان ہو سکتے تھے ان کا انتظام کیا۔ وہ آئے، ایک دن دو دن ٹھہرے تو آپ نے کہا کہ میں یہاں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا ہوں، مہمان نوازی کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ میرے دادا کے پاس سے جو دولت لے کر آئے ہیں اس دولت میں ہمیں بھی حصہ عنایت کر دیں۔ کہا اچھا آپ اس لیے آئے ہیں؟ کہا پھر یہ قالین اور یہ اعلیٰ کوالٹی کے کھانے، یہ تمام چیزیں آپ سے ختم کر دیے جائیں گے۔ آج سے آپ کی ڈیوٹی میری مسجد کے حمام کے پانی کو گرم کرنا ہے، وضو کے لیے جو پانی ہے اس کو گرم کیجئے، جا کر کے چولہے میں لکڑیوں کو لگائیے، یہی آپ کا کام ہے۔ بہرحال آپ وہ ڈیوٹی کرنے لگے۔ دیکھیے اللہ والے کس طریقے سے دلوں پر محنت کرتے ہیں، کر رہے ہیں ڈیوٹی۔ ایک دن ایک کچرا پھینکنے والی جو تھی وہاں پر، اس کو آپ نے یعنی شیخ نے کہا تم کچرا لے کر جاؤ اور اس کے قریب سے اس کے پاس سے گزرنا تاکہ اس کی بدبو اس کو محسوس ہو جائے، پھر اس کا جو ریئیکشن ہوگا وہ ہمیں بتانا۔ چنانچہ وہ کچرا اٹھانے والی، کچرا پھینکنے والی گئی، اس کے بالکل قریب سے گزری، تو جیسے ہی وہ گزر رہی تھی اس شخص نے، یہ پوتے صاحب نے، اس کی طرف کڑی نظر سے دیکھا اور کہا کہ تجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں اور تو کچرا لے کر میرے پاس سے گزر رہی ہے، اس کی بدبو مجھے آ رہی ہے۔ اگر گنگوہ میں تو ہوتی اور میں بھی گنگوہ میں ہوتا تو تجھے بتاتا۔ بہرحال اس طرح ان کو ڈانٹا، اس بزرگ کو شیخ کو جا کر کے بتایا اس کچرا والی نے کہ انہوں نے اس طرح کڑی نظر سے دیکھا اور کہا گنگوہ میں ہوتا تو بتاتا۔ تو شیخ نے کہا کہ ابھی چاول کچا ہے، ابھی پکا نہیں ہے۔ بہرحال پھر کچھ دن کے بعد اسی طرح محنت و ریاضت کرواتے رہے اور اس کچرا والی سے کہا کہ آج تم گزرنا اور کچرے کا ڈبہ ذرا اس کو ٹچ کر دینا، اس کے بعد جو ریئیکشن ہوگا پھر مجھے بتانا۔ وہ گئی اور کچرے کا ڈبہ ذرا ٹچ کر دیا۔ اس پوتے صاحب نے کڑی نظر سے دیکھا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔
وہ آگے نکل گئی۔ اس کے بعد جا کر شیخ کو سنایا تو کہا کہ چلو کچھ تبدیلی آ رہی ہے، کچھ اثر ہو رہا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد کہا کہ اب تو جب کچرا لے کر جائے گی تو اس کچرے کے ڈبے کو گرا دینا، ایسا کہ اس کے بدن پر بھی کچھ کچرا گر جائے، اس کے کپڑے وغیرہ پر لگ جائے۔ اس کچرا والی نے ایسا ہی کیا۔ اب جو ری ایکشن تھا وہ یہ تھا کہ کچرا اس کے اوپر گرا، ڈبہ بھی گرا، لیکن اور وہ بھی گر گئے، وہ پوتے صاحب بھی گر گئے۔ گرنے کے بعد اٹھے اور کہا کہ تم کو تو کچھ نہیں ہوا، یعنی کچرا والی سے کہہ رہے ہیں کہ تم کو تو کوئی دقت نہیں ہوئی، اور پھر کپڑوں کو جھاڑ کے زبان سے ایک لفظ کچھ نہیں کہا۔ بہرحال پھر جا کر کے بتایا اس بزرگ کو، تو آپ نے کہا کہ الحمدللہ اب فائدہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دیکھیے، پھر اس پوتے صاحب کو بلایا اور کہا کہ آج سے آپ کی ڈیوٹی بدل دی گئی ہے، اب آپ پانی گرم نہیں کریں گے، بلکہ میں شکار پر جاتا ہوں، شکار کا شوقین ہوں، اور اس کے لیے ہم نے جانور بھی پالے ہیں اور ایک کتا بھی ہے شکاری۔ تم کو کتے کی زنجیر پکڑ کر چلنا ہے اور زنجیر کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ بہرحال جنگل میں گئے دونوں، اس نے کتے کی زنجیر پکڑی، کتا جا رہا ہے، اچانک ایک شکار نظر آیا، کتے نے شکار کرنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ اب یہ شخص زنجیر پکڑا ہوا ہے، کتا دوڑ رہا ہے، اب یہ اتنی تیزی سے کہاں دوڑ سکتا ہے، یہ گر گیا، لیکن زنجیر کو نہیں چھوڑا، چونکہ شیخ کا حکم تھا کہ زنجیر نہیں چھوڑنا ہے۔ اب وہ گھسٹتے جا رہا ہے، زخم سے لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے چھوڑ دیا۔ بعد میں جب شیخ رات میں سوئے تو شیخ عبدالقدوس جو اس شیخ کے بھی شیخ تھے، وہ خواب میں آئے اور کہا کہ ہم نے تو تجھ سے ایسی محنت اور ایسا کام نہیں لیا تھا، بس اتنا کہنا تھا کہ شیخ کو سمجھ میں آ گیا، خلیفہ کو سمجھ میں آ گیا کہ اب تنبیہ ہو رہی ہے کہ اب یہ شخص ریاضت اور مجاہدے کے تمام درجے کو پار کر چکا ہے، اب اس کے اندر وہ چیزیں آ گئی ہیں کہ اب ان کو بھی خلیفہ بنایا جا سکتا ہے، اور اب یہ کامل ہو گئے۔ پھر صبح ان کو گلے لگایا اور پھر ان کو خلافت عطا فرمائی۔ بہرحال تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو دلوں پر محنت کرتے ہیں، جو مجاہدہ کراتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں وہ اس دنیا کو ہیت سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ بھی ریاضت اور مجاہدہ کے لیے تیار رہیں۔ اللہ کی رضامندی مجاہدے میں ہے۔ جب تک ہم نفس کے خلاف کام نہیں کریں گے، اپنے نفس کو توڑیں گے نہیں، عز انکساری اور جھکاؤ پیدا نہیں کریں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔